حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بزرگ صحابیہ ہیں اور انصاریہ صحابیہ ہیں۔ ان کا نکاح اپنے چچا کے بیٹے حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا، جو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے، اور دونوں بھائی بڑے ہی جلیل القدر صحابی تھے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر حضرت اوس بن صامت کے ساتھ ہی اسلام قبول کر لیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی کر لی تھی۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر ایک معمر شخص تھے۔ بڑھاپے کی وجہ سے چڑچڑا پن ہو گیا تھا، اور ذرا سی بات پر غصہ ہو جایا کرتے تھے اور آپے سے باہر ہو جایا کرتے تھے۔ ایک دن غصے میں بیوی سے کہہ دیا کہ تو میری اوپر ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، یعنی تم مجھ پر ماں کی طرح حرام ہو۔ اس فعل کو آپ جانتے ہیں کہ زہار کہا جاتا ہے۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگرچہ تم نے طلاق نہیں دی، لیکن میں نہیں کہہ سکتی کہ یہ الفاظ کہنے کے بعد میرے اور تمہارے درمیان بیوی کا سا رشتہ رہ گیا ہو۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور اس بات کا فیصلہ کراؤ۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتے میں شرم آتی ہے۔ اللہ کی قسم تم ہی ہادیہ برحق سے اس کی متعلق فتویٰ لو۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ حضرت خولہ حاضر ہو کر سارا واقعہ بیان کرتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا میری اور میرے بچوں کی زندگی کو تباہی سے بچانے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا خیال ہے تم اس پر حرام ہو گئی ہو۔ ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مسئلے میں ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم تو نازل نہیں ہوا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رونا شروع کر دیا اور فریاد کرنا شروع کر دی۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے پر قائم رہے، لیکن خولہ بنت ثعلبہ مایوس نہ ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل کرنے کی بھرپور کوشش کرتی رہی۔ پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے مولا کریم، میں تجھ سے اپنی سخت ترین مصیبت کی فریاد کرتی ہوں، اے اللہ، جو بات ہمارے لیے رحمت کا باعث ہو اسے اپنے نبی کی زبان پر ظاہر فرما۔ یہ درد برا منظر دیکھ کر تمام اہل خانہ اشکبار ہو گئے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے فریاد جاری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے فریاد جاری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈر تھا کہ فیصلہ خلاف نہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا تبسم دیکھا تو تسلی ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خولہ، اللہ نے تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا۔ پھر آپ نے سورہ مجادلہ شروع کی، آخر تک پڑھی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ یہ پوری صورت آخر تک پڑھی۔ اس کی پہلی ہی آیت کے اندر حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں فیصلہ ہوا۔ آپ نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اپنے شوہر سے کہو کہ ایک غلام یا لونڈی آزاد کرے۔ انہوں نے عرض کیا، میرے شوہر کے پاس نہ غلام ہے نہ لونڈی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ مسلسل 60 روزے رکھے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میرا شوہر بہت کمزور ہے، جب تک وہ دن میں 3-4 مرتبہ کھا نہ لے اس کی بینائی جواب دینے لگتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو اس سے کہو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میرا شوہر تو اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا، مگر آپ اس کی مدد فرمائیں۔ آپ نے حضرت اوس بن صامت کو 60 مسکینوں کی خوراک دی۔ انہوں نے یہ صدقہ کر کے اپنے زہار کا کفارہ ادا کیا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو زمانہ خلافت میں حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روک کر نصیحت فرمائی۔ آپ کے ساتھیوں نے پوچھا امیر المؤمنین یہ بڑھیا کون تھی؟ آپ نے فرمایا یہ خولہ بنت ثعلبہ ہیں، ان کی بات تو 7 آسمان کے اوپر بھی سنی گئی تھی۔ انہی کے بارے میں یہ آیت قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ نازل ہوئی۔ مجھ اللہ کے ناچیز بندے کو ان کی بات پہلے سننی چاہیے۔ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے ہاں ربیع بن اوس پیدا ہوئے۔